اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیسکلی ایجنڈا ہے کیا. اب آنکھیں کھولنے کے لیے تیار ہو جائیں اپنی اور غور سے سنیں, ٹھیک ہے. اپنے سارے پریجوڈس کو, اپنی ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے صرف ایک بار غور کریں. میوزک انڈسٹری, اس وقت میوزک انڈسٹری کیا کر رہی ہے؟ 1 ملین سانگ ایوری ایئر ریلیز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. 1 ملین سانگ ہر سال ریلیز ہوتے ہیں ایوریج پہ. ہر گانے پہ ایوریج پہ $18,000 لگتا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کتنا پیسہ لگا رہے ہیں اینڈ فار وٹ. اسکریم بائی مائیکل جیکسن از دا موسٹ ایکسپینسو سانگ ویڈیو ایور میڈ, $7 million 1995 میں. اور اسکریم کی پوری تھیم زومبیز اور وہ بہت ڈارک تھیم ہے, اوکے, اسکریم کی. اوکے, 2013 کا بٹنی اسپیئرس کا گانا ورک, BITCH, یہ بٹنی اسپیئرس کا گانا ہے, $850,000. دس از دا سانگ وچ اسٹارٹیڈ فیمنزم ان امیریکا. فیمنزم کو اسٹارٹ کیا اس گانے نے, ٹھیک ہے. اس گانے کی پوری تھیم یہ ہے کہ اگر تجھے پیسہ چاہیے, عورتوں سے بات کر رہی ہے, اگر تمہیں پیسہ چاہیے باہر نکلو, اگر تمہیں پیسہ چاہیے تو جاب کرو, اگر تمہیں پیسہ چاہیے تو گھر نہ بیٹھو. آپ سوچیں کہ کس طرح میسج دیا جا رہا ہے بار بار, اوکے, کہ باہر نکلو. سو یو کین گو تھرو دا لیرکس آف دس سانگ. تمہیں فراری چاہیے, ورک کرو. اینی وے, موسٹ ایکسپینسو سنگر سانگ بٹنی اسپیئر ہے, کیونکہ شی از دی ایپیٹوم, شی از دا امیج آف ماڈرن فیمنزم. اوکے, شی از دا ون جس نے شروع کیا ہے, اس کو اوپر لے کے آئے نا. وہ اسی طرح کرتے ہیں, ایک سیلیبریٹی کو اوپر لے کے آتے ہیں, پھر اس سے لیرکس اگلواتے ہیں. اور جس طرح آج آپ دیکھ لیں ریحانہ کے اور یہ جو بیونسے, اس کے سارے لیرکس جو ہیں وہ ٹرانس ہیومنزم والے لیرکس ہیں. ٹرانس ہیومنزم کیا فلسفہ ہے میں آپ کو بتاؤں گا. میوزک انڈسٹری جنریٹ کرتی ہے $51.5 billion گلوبلی, یعنی اتنا پیسہ کماتے ہیں. اینڈ فار وٹ؟ اوکے, موسٹ پاپولر سانگ از تھرلر, بیبی ون مور ٹائم بائی برٹنی اسپیئر. گینگم اسٹائل, دا فرسٹ ویڈیو آن یوٹیوب ٹو ہٹ 1 billion ویوز. اوکے, اور ہمارا بچہ یہ گنگنم اسٹائل کا ڈانس کرتا ہے, جبکہ یہ ڈانس جو ہے یہ سیٹنس کا ڈانس ہے. ایک ڈاکیومنٹری ہے, اس میں انہوں نے پروو کیا کہ فائر ورشپرز یہ ڈانس کرتے تھے, فائر کے ارد گرد گھومتے ہیں. اوکے, سو اٹس ناٹ انوسینٹ. آپ لوگ سمجھتے ہیں سب انوسینٹ ہے, اس نے تو کریٹیوٹی لگائی ہے, اس نے تو بہت اچھا اسٹیپس لایا ہے ڈانس کے, ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. ایوری تھنگ از پلانڈ اینڈ یو ڈونٹ ایون نو آپ کو کیا گبرش, کیا گند آپ کو دیا جا رہا ہے. لیکن اوبیسلی سنس اٹس انٹرٹینمنٹ, مزہ آتا ہے اس لیے. ریپ سانگس, اللہ اکبر, گند. اوکے, میں ہمیشہ یوتھ کو کہتا ہوں کہ یار اگر تم میوزک سنتے ہو تو خدا کے لیے ریپ نہ سننا کبھی, ٹھیک ہے. میں تم سے نہیں ایکسپیکٹ کرتا تم 1 دن میں 2 دن میں میوزک چھوڑ دو گے, لیکن خدا کے لیے ریپ سے جان چھڑوا لو. بلیک میجک ہے پورا ریپ. اوکے, ایلومیناٹی اینڈ میوزک انڈسٹری, آپ ڈاکیومنٹری دیکھیں, گوروں کی بنائی ہوئی ہے, پروو کیا ہے بلیک میجک ہے پورا ریپ. اور گند ہے, لٹرلی گند ہے. موسٹ ہپ ہاپ سانگس کنٹین ریفرنس ٹو ڈرگ, سیکس, وائلنس اینڈ ہیٹ ایمڈ ایٹ وومن. اب اسٹیٹسٹکس سنتے جائیں. ایوریج یوتھ اسپینڈز لسننگ 2.5 hours آف میوزک اے ڈے. امریکہ میں, یہاں کا مجھے نہیں پتا, امریکہ میں 2.5 گھنٹے ایک یوتھ میوزک سنتا ہے. تو انہوں نے کہاں باقی باتیں سوچنی. اوکے, about 1/3 of hit songs, including 3/4 of rap songs, have some form of explicit reference to drug, alcohol or tobacco use. یہ سارے کرمنلز ہیں, یہ سارے scum of the earth ہیں جن کو ہمارے بچے آئیڈیلز مانتے ہیں, اور میں بھی مانتا تھا. پوسٹر تھا میرے کمرے میں اس خبیث کا 50 cents کا. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہدایت دی. اوکے, this scum of the earth is our ideals. Unfortunately they have become our ideals. اور اللہ انہیں ہدایت دے, میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. یہ بیچارے پھنس چکے ہیں. They have made a deal with the devil. Now it's very difficult to come out, but may Allah help them. Okay, Snoop Dogg and all these people, drugs, rock and roll, sex, women, party, all these things. تو پلیز اگین, اگر کوئی میوزک سنتا ہے تو ریپ سے خدا کے لیے جان چھڑا لیں. اوکے, باقی میوزک اپنی جگہ, لیکن ریپ از دا ورسٹ آف دا ورسٹ. 92% of 174 songs that made it into the Billboard Top 10 in 2009 contain reproductive messages. What are reproductive messages? Reproductive messages are those messages which are doing a reference to a sex act, sex appeal, arousal and figure of woman. یہ بہت ایکسپلسٹ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ چیزیں اب آ چکی ہیں. اب اس میں چھپانے کی کیا بات ہے. ہر گانے میں جو ہے وہ پورا ایکسپلین ہو رہا ہوتا ہے. آڈیو پورن ہے, لٹرلی ماڈرن سانگز آڈیو پورن ہے. پورنوگرافی کی طرف لے جاتے ہیں, پارٹی کی طرف لے جاتے ہیں, ڈرگس کی طرف لے جاتے ہیں. آپ کو بتا رہا ہوں نا, پورے منتر ہیں. اینی ہاؤ, کانسرٹ
یہ خیر میں بتانا اس لیے چاہتا تھا کہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں ایک کانسرٹ کرانا ہو تو $20,000 پر نائٹ کو کانسرٹ کو لگتا ہے امریکہ میں، اور لوگ کراتے ہیں. لیکن ایک اسلامک ایونٹ کرانے ہو تو پھر دیکھ لیں کتنے ہو رہے ہیں اور کتنے لوگ اٹینڈ کرنے آتے ہیں، اور آپ کے سامنے کہ ظاہر ہے کہ لوگ پھر سپورٹ بھی نہیں کرتے. تو وہ ملین سانگز نکال رہے ہیں ہمارے بچوں کو خراب کرنے کے لیے پر ایئر، اور ہم 500 لیکچرز بھی نہیں نکال رہے پر ایئر اپنے بچوں کو کچھ سنانے کے لیے، ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے. یہی تو بدقسمتی ہے. ڈرگز، اللہ اکبر، 8.9 ملین پیپل ان پاکستان آر ڈرگ ایڈکٹس. یہ thenews.com.pk اوکے اس کی سورس ہے. میں خود ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں جاتا ہوں. آئی ٹاک ٹو دوز انفارچونیٹ ڈرگ ایڈکٹ جو ہمارے بچے ہیں، یوتھ ہے، اور رونا آتا ہے ان کی حالت دیکھ کے ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں کہ وہ کس طرح ڈرگز میں لگے ہیں. ان کو معصوموں کو پتہ بھی نہیں تھا، بس وہ کول بننے کے لیے. لاہور کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، یہاں کا مجھے نہیں پتہ. یہ صرف سارے اسکول سیدھے کیسے ہوں گے؟ پیرنٹس کو پریشر ڈالنا ہوگا ایڈمن پہ کہ بچے تباہ ہو رہے ہیں، خدا کے لیے بچوں کو گرومنگ کریں. صرف بچوں کو سائنس نہ پڑھائیں، فزکس کیمسٹری. اے اسٹارز ہم سیکنڈ پریفرنس ہیں، اے اور اے اسٹار. ہماری پہلی پریفرنس ہے کہ ہمارے بچے اس فتنوں سے بچ جائیں. لیکن پڑھے ہوئے ہیں انفارچونیٹلی 8 کلاس کا بچہ ڈرگز لے رہا ہے. آئی نو اے گائے، ہز نیم واز قاسم، بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی. اس کی والدہ جا جا کے لوگوں کے ہاتھ جوڑتی ہیں کہ اپنے بچوں کو بچا لو. اب وہ بہت بڑی اسپیکر ہے ماشاءاللہ. 4 مہینے ہوئے ہیں اس کی ڈیتھ کو. اینی وے، ڈرگز 8.9. اینڈ ریممبر دس، خدا کی قسم جتنے ڈرگ ایڈکٹس وہاں پہ بیٹھے تھے ان سب کی یہی اسٹوری تھی. وی اسٹارٹیڈ ود 1 سگریٹ. بس ہم کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی نہیں، ایک کش لگا لے، کچھ نہیں ہوتا. All of them started with 1 cigarette. That's it. Okay, cigarette خیر ڈرگز نہیں ہے لیکن خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے. بٹ ان کی سٹوری یہی ہے کہ ہم شروع ایسے ہوئے تھے. ہمیں وہ جو الیکٹرانک ای سگریٹ بڑا مزے کا تھا، الیکٹرانک سگریٹ، اوکے، جو کہ ہیلتھ کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہے. اس پہ پورے آرٹیکلز ہیں. گیمنگ کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس وقت. اوکے، 9,000 games released every year. Studies have shown that average time spent is 13 hours per week by a youth playing games. 80% is explicit content rated PG-13 game. Okay, and you know better than me, this evil game created by criminals. GTA 5 کے جو فاؤنڈرز کریٹرز ہیں criminals ہیں، ان کے criminal ریکارڈ ہیں. اوکے، جیل کاٹی ہے انہوں نے. اینڈ دے کریٹڈ دس گیم. دس از دی موسٹ سولڈ گیم. گیم اسپاٹ پہ 9.5 اس کی ریٹنگ ہے. اٹ ہیز پروفینٹی، نیوڈیٹی، وٹ ایسے ایسے گندے ٹاسک ہماری یوتھ کو دیے جاتے ہیں. اس طرح کی گیم سے کرمنلز بنتے ہیں، اس طرح کی گیم سے زومبی بنتے ہیں. جو دور شادیاں کیسے نبھائیں گے وہ لوگ، مجھے نہیں سمجھ آتی. شادی کے لیے کمپرومائز چاہیے، سیکریفائس چاہیے، شادی کے لیے سینسٹیو ہونا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے. وہ لوگ جو گولیاں مار رہے ہیں دوسروں کو گیموں میں اور ریوارڈ لے رہے ہیں. گولی مارنے کا ریوارڈ ہے نا، جاتے جاتے کسی کو شوٹ کر دو، ریوارڈ ملے گا، یو ول بی اے تھگ. آپ مجھے بتائیں کہ گندے کھانے کا سٹمک پہ افیکٹ ہوتا ہے. یہ میں یوتھ سے بات کر رہا ہوں ابھی. گندے پانی سے کیا آتی ہے، گندے پانی سے ٹائیفائڈ ہوتا ہے. تو کیا گندی انٹرٹینمنٹ کا کوئی آپ پہ افیکٹ نہیں ہے؟ خود جواب دینا، تھوڑا سوچیں. کوئی افیکٹ نہیں ہوتا گندی انٹرٹینمنٹ کا. دیکھی جاؤ، کھیلی جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا. 3 گھنٹے کھیلو، 4 گھنٹے کھیلو، نہ کوئی مائنڈ پہ افیکٹ ہے، نہ کوئی سول پہ افیکٹ ہے. ایسا نہیں ہے. ریسرچز ہیو بین کنڈکٹیڈ. امریکہ میں جتنے کرمنلز ہیں وہ سارے گیمرز ہوتے ہیں. اچھی گیمیں بھی موجود ہیں. اوکے، اب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ بالکل ہی آپ لوگوں کی ظاہر ہے چھڑوا تو سکتے نہیں. اچھی گیمز بھی موجود ہیں جو ذرا پروڈکٹیو ہیں. اور جو آپ اس یوتھ سے مایوس نہ ہو، میں ساری مدرس کو بتا رہا ہوں، یہی گیم کھیلنے والے بچے اگر ان کی ڈائریکشن صحیح ہو جائے تو یہ تہلکہ مچا سکتے ہیں. میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے اے لیول کا، کمال کا گیمر ہے. اوکے، ورلڈ آف وار کرافٹ، سی ایس، موہا، چیمپئن ہے، چیمپئن. اس کو میں نے ویسے ایک ٹاسک دے دیا کہ اس پہ ریسرچ کرو. قرآن کا ایک ٹاپک تھا. اس بچے نے وہ اخذ کر کے مجھے دکھایا کہ میں نے کہا یار میں نہیں، تو لیکچر دے گا. یہ اتنے ذہین ہوتے ہیں نا، کیونکہ ظاہر ہے گیمز کھیل کھیل کے ذہانت آتی ہے. یہ بات آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے. یہ اسٹڈی کنڈکٹ ہوئی ہے کہ گیمرز کی ذہانت ہوتی ہے لیکن وہ ایول جینیس بن جاتے ہیں. اوکے، لیکن اگر اسی یوتھ کی ڈائریکشن آپ نے سیدھی کر دی تو یہ کمال کے بلا کے ریسرچرز بنیں گے.
سے ڈائریکشن سیدھی کرنے والا کوئی ہونا چاہیے جو ان کو ٹاسک دے. اوکے, سو دس ایول گیم آئی جسٹ مینشن ٹو یو, اینڈ دس گیم ریزیڈنٹ ایول 4 وچ آئی یوز ٹو پلے ویری آفن. یہ مسجد نبوی کا گیٹ ہے, یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, اس کے بعد میں نے گیم کھیلنا چھوڑ دی. مسجد نبوی کا گیٹ ہے, اس کے پیچھے ولن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اوکے, دس از اے اسکرین شاٹ فرام دا گیم, اینڈ دس از ڈیول میں کرائے, اور یہ خانہ کعبہ کا گیٹ ہے. اوکے, دی گیموں سے اسکرین شاٹس میں آپ کو دکھا رہا ہوں, اور اس کے پیچھے وہ کہتا ہے دیر از اے فاؤنڈیشن دیٹ براٹ آؤٹ فیئر. اس گیٹ کے پیچھے یہ ڈائلاگ مارتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک فاؤنڈیشن ہے جو خوف لے کر آئی ہے دنیا میں, یعنی خانہ کعبہ, اور مسلمانوں کی طرف اشارہ, پرفیکٹ اسلاموفوبک ایجنڈا. اوکے, اینڈ دین obviously there is another picture which I wanted to show you, جو کہ ہے کال آف ڈیوٹی کا ایک سین ہے. اوکے, دس از اے گیم by the name Dark Messiah. Look at this, perfectly دجال, ایک آنکھ ممسوح ہے, فالٹی ہے, دوسری آنکھ سے دیکھ سکتا ہے. اوکے, اینڈ پیچھے کون کھڑا ہوا ہے؟ سیٹن, ابلیس. تو یہ عام گیمیں نہیں ہیں, یہ پرفیکٹ ایجنڈا ہے آپ سب کو بتانے کے لیے کہ تیار ہو جاؤ, پریپیئر ہو جاؤ, آ رہا ہے ہمارا مسیحا, اور تم لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سجدہ کرو گے. اوکے, کیونکہ تم لوگ ڈپینڈنٹ ہو چکے ہو, تمہاری اوقات کوئی نہیں ہے, تم لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سجدہ کرو گے کیونکہ ہم نے تمہیں ٹوٹلی جکڑا ہوا ہے. یہ ان کا میسج ہے موویز سے اور گیموں سے. اوکے, دین 911 کی بڑی اہمیت ہے قبالہ میجک میں اینڈ آل دیز تھنگس. کوشچن 911, ٹرمینیٹر موویز میں زیادہ تر ٹائم 911, چھوٹی سوئی 9 پہ, بڑی سوئی 11 پہ, یہ بوتھ ہے 911, 911. 9 اور 11 قبالہ میجک کے دو خاص نمبرز ہیں. 10 از دا نمبر آف گاڈ, وہ 10 کو اسکپ کر کے ڈائریکٹ 11 کی طرف جاتے ہیں کیونکہ گاڈ سے ہیٹڈ شو کرتے ہیں. 911 کی بڑی اہمیت ہے, اسی لیے ورلڈ ٹریڈ سینٹر ایگزیکٹ 911 کو پلان ہوا تھا. اوکے, مووی انڈسٹری, 600 موویز ریلیز ہوتی ہیں ہر سال. PG-13 ظاہر ہے گن وائلنس PG-13 ہوتا ہے موویز میں. 94% of most popular movies since 1985 contain at least one violent scene involving a gun and many other juveniles. crime کیوں کرتے ہیں موویز دیکھ کے. Oscar award winning movie Departed, 237 uses of F word, 24 uses of SHIT, but we don't care as long as the movie is good. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان غلط بات نہیں سن سکتا, لیکن obviously this is a cool word, F word, we love it and we love to say it, so no problem. Departed 237 uses of F word, اور اس کو آسکر ملا ہے. ساؤتھ پارک ایول ٹی وی سیریز میری فیوریٹ تھی پاسٹ میں. 9.5 ریٹنگ ایٹ IMDb. کارٹمین دی موسٹ ایول کریکٹر, گالیاں بکتا ہے, اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزیاں کرتا ہے. اوکے, جنہوں نے دیکھی ہے انہیں پتہ ہے, بٹ obviously we are fine with it کیونکہ it's just entertainment. انڈیانا جونز, اوکے, اینڈ جیمز بانڈ, what's common between them? کس لیول پہ ہوئے ہوئے ہماری یوتھ کو برین واش کیا, آپ دنگ رہ جائیں گے. Wherever he goes, he makes a girlfriend and he sleeps with her. Wherever he goes. Wherever he goes, somehow he finds a girl and same thing. Can you imagine? کس لیول پہ. اسی لیے تو ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ہیں نا, عورت کی عزت ختم ہو گئی. Anyway, this is the type of impact these things can have on your personality and you don't even know it. کہ میں تو پلیئر بن گیا ہوں بٹ آئی ڈونٹ ایون نو اٹ. اوکے, کس طرح سے وہ یہ کریکٹرز ہیں, ہیروز ہیں, دے آر ڈوئنگ زنا ان دا موویز بٹ obviously ہیروز ہیں. اوکے, obviously this is a great movie. اوکے, and this is the modern image of how an average youth should look like and must behave. Fast and Furious, the series, all of it. Okay, cars, gadgets, girls, drinks, beer, all these things, chains, body. ٹھیک ہے, باڈی بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے, but you know what I am talking about, کہ what is the message. And obviously سگریٹ منہ میں ہو اور ہیوی بائک پہ بیٹھے ہوں اور بال بنائے ہوں جیل لگا کے, اوکے, اور کالج کے باہر چکر لگا رہے ہوں, کیا بات ہے جی. سو یہ چیز, اوکے, لیٹ می ٹیل یو, کسی دور میں بالی ووڈ امریش پوری جیسے ولن بناتا تھا منحوس شکل کے, جن کو دیکھ کے کراہت آتی تھی اور آپ کو ولن سے نفرت ہوتی تھی اور آپ ایول کو ریکگنائز کرتے تھے.
اب ہالی ووڈ بالی ووڈ جتنی وچز بنا رہا ہے, ایول ونرز بنا رہا ہے, خوبصورت بنا رہا ہے, اٹریکٹیو بنا رہا ہے, اوکے, گلیمرس بنا رہا ہے. کیوں؟ سوچیں. تاکہ ایول کو گلیمرائز کیا جائے. یقین کریں موسٹ آف اس لو دا ولن کیریکٹرز. جوکر سائیکو کیس ہے نا ڈارک نائٹ کا, بٹ از اے گریٹ ایکٹر اینڈ گریٹ ولن. اوکے, یوتھ لو ہم. So this is how they are putting love in our hearts for evil by glamorizing it. اوکے, یہی تو دجالیت ہے. دجال کو کوئی نہیں پہچانے گا, سامنے کھڑا ہوگا لوگ اس کو سجدہ کر رہے ہوں گے, کیونکہ ڈپینڈنٹ اتنے ہو چکے ہوں گے آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. موونگ آن, ٹی وی انڈسٹریز, ہاؤ مینی شوز اینڈ ہاؤ مینی ٹی وی سیریز آر دیر. یقین کریں 21st سینچری کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ پچھلے دور میں ایک چیز ہوتی تھی اسٹاپنگ کیو. ذہن کو میسج آتا تھا بس رک جا, چیز ختم ہو گئی ہے اب ٹھنڈ کر. مثال کے طور پہ آپ اخبار پڑھ رہے ہیں, اخبار کا اسٹاپنگ کیو کیا ہے؟ آخری پیج. آپ بک پڑھ رہے ہیں, بک کا اسٹاپنگ کیو کیا ہے؟ آخری پیج. آپ ٹیبل ٹینس کھیل رہے ہیں, ٹیبل ٹینس کا اسٹاپنگ کیو کیا ہے؟ پوائنٹس ہو گئے ہیں, گیم ختم. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ فیس بک کا اسٹاپنگ کیو کیا ہے؟ ہوم وال انفائنائٹ ہے, انفائنائٹ انفارمیشن آ رہی ہے نا. نیٹ فلکس کا اسٹاپنگ کیو کیا ہے؟ کبھی نیٹ فلکس ختم ہوگا؟ اسی لیے تو اسٹریس میں ہے انسان, برین بیچارہ تھک گیا ہے. بھائی اسٹاپنگ کیو کہاں ہے؟ ویئر ٹو اسٹاپ. یوٹیوب کا کوئی اسٹاپنگ کیو ہے؟ آپ مجھے بتا دیں گیموں کا کوئی اسٹاپنگ کیو ہے؟ نتھنگ. ہر گیم کے بعد دوسری نئی گیم, پھر تیسری, پھر چوتھی, ایک ٹی وی سیریز, دوسری, تیسری, چوتھی. اتنے خطرناک دور میں ہم رہ رہے ہیں تو ہمیں کیئرفل رہنا پڑے گا. اوکے, اسٹاپنگ کیوز نہیں ہے, ہمیں مینیج کرنا پڑے گا. ہمیں ذہن کو سکھانا ہوگا ویئر ٹو اسٹاپ اینڈ وٹ ٹو ڈو. ایوریج امریکن یوتھ وٹنس کر لیتا ہے 2 لاکھ وائلنٹ ایکٹس آن ٹیلی ویژن بفور دی ایج آف 18. اوکے, 18 سال سے پہلے 2 لاکھ وائلنٹ ایکٹس دیکھ لیتا ہے ایوریج امریکن. فیملی گائے ویری ایول ٹی وی سیریز, آئی یوز ٹو واچ اٹ. اس میں کیا کریکٹر ہے؟ ہر چیز کا مذاق اڑاؤ, ایوری تھنگ از اے جوک, ایوری تھنگ از لافیبل. ہر چیز میں شگل مذاق, ہنسی مذاق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ضرورت سے زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. لیکن اوبیسلی ہماری یوتھ لو اٹ, میمز ہیں, ہر وقت ہنسی مذاق, ہر چیز میں شگل ہونا چاہیے. دل تو پھر مردہ ہوگا نا. آپ کا کیا خیال ہے, ایسی یوتھ پہ قرآن افیکٹ کرے گا؟ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوگی اور وہ جھوم رہے ہوں گے, قرآن اندر سما رہا ہوگا؟ نیور. اس لیول پہ وہ ہمیں کرپٹ کر چکے ہیں اسپرچولی کہ کبھی کبھی میں ہوپ لیس ہو جاتا ہوں. لیکن پھر چند ایک لوگ میں دیکھتا ہوں, جیسے یہ سارے بچے جنہوں نے ایونٹ مینیج کیا, یہ عام لوگ ہیں. خدا کی قسم ان کا تذکرہ اللہ رب العالمین ابھی اپنے فرشتوں سے کر رہے ہیں. یہ میرا بلیف ہے, یہ عام بچے نہیں ہیں. یہی بچے کسی کلب میں بھی جا سکتے تھے, کلبنگ بھی کر سکتے تھے. یہ بچے یہاں پہ آئے ہیں, انہوں نے ایونٹ مینیج کیا ہے, یہ ایک ویو آف گڈنس لانا چاہتے ہیں اس شہر میں. تو یہ عام بچے نہیں ہیں. ان کو دیکھ کے میری امید پھر ریوائیو ہوتی ہے. اوکے, دے ڈیزرو اپریسیشن. ورنہ جس لیول کا فتنہ آ چکا ہے, اللہ معاف کرے, اللہ ہی بچائے, کبھی کبھی لگتا ہے پہاڑوں کی طرف رخ کرنا چاہیے. بیسٹ ٹی وی سیریز وی آل نو اٹ, اوکے, گیم آف تھرونز, اینڈ اٹ ہیز ایوریج ایپیسوڈ از 5 ملین پر ایپیسوڈ, 82 نیوڈ سینز, 108 منٹ کی نیوڈیٹی ہے اس ٹی وی سیریز میں. اینڈ ایوری ون ہیز واچڈ اٹ. ایون ریلیجس پیپل گیو دلائل کہ نہیں اٹس اوکے, اس میں لرن کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. میں نے اس کا سائنوپسس پڑھا ہے ایک ایک ایپیسوڈ کا. یقین کریں اس میں لرن کرنے کے لیے صرف گند ہے, اس میں صرف ڈرٹی پالیٹکس ہے, اس میں سائیکو کیسز ہیں, اس میں انفیڈیلٹی ہے, اس میں 2 نمبریاں ہیں, اس میں جو ہے وہ ہر غلط چیز دکھائی ہے کہ گندے معاشرے میں کامیاب کیسے ہونا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس کو آپ کامیابی کہتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں, لیکن ادروائز اٹ ہیز نتھنگ. اینڈ ایوری ون از کنسیڈرنگ اٹ گریٹ ٹی وی سیریز. اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بات نہیں, نیوڈ سینز ہیں, اٹس اوکے. جسٹ 1 ورڈ 1 سینٹینس پہ غور کریں خدا کے لیے. جو بندہ گیم آف تھرونز کو ریزسٹ نہیں کر سکتا, ایک ایپیسوڈ نکل آئی ہے اور اس کی جان جا رہی ہے کہ میں نے ایپیسوڈ دیکھنی, اور دجال کو کیسے ریزسٹ کرے گا؟ دجال کوئی چھوٹی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فتنہ دجال سے بڑا فتنہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کبھی نہیں آئے گا. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اپنے مائنڈز کو خدا کے لیے انڈیپینڈنٹ کریں ان چیزوں سے, اوکے. اور اسلام بہترین ضابطہ حیات ہے اس چیز میں. اوکے, شیطان نے کیا کہا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں کیا کہا ہے؟ اے بنی آدم, شیطان تمہارے کپڑے نہ اتروا دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کے اتروائے تھے. اللہ اکبر. اور ویسٹ کے اتروا چکا.
Game of Thrones آپ کے سامنے, and this is called art. Okay, Surah Al-Araf. Fashion industry, we all know it. Okay, کیا کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے. Okay, then اور اللہ معاف کرے اس چیز پہ $billion جو لوگ اسپینڈ کرتے ہیں ان کا پھر شیطان نے نہیں چھوا تو پھر کیا ہے؟ مسو شیطان ہے نا یہ. اس چیز پہ یہ کیا ہے؟ They call us terrorists, but this is quite terrorizing to me, to be honest. Look at this. یہ کیا ہے؟ But obviously it's fashion. And اللہ رحم کرے اس پہ کمپلیٹ ورک شاپ ہونے والی ہے. یہ اتنا بڑا فتنہ بن چکا ہے, اتنا بڑا فتنہ بن چکا ہے, ڈیورسز کرا رہے ہیں. اوکے, اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے, سب کو بچائے. بہت بڑا فتنہ ہے. میں صرف اس پہ چند باتیں کر دیتا ہوں. اگر آپ نے اتنے اسٹیٹسٹکس ہیں, 75 GB ڈیٹا پر سیکنڈ ایز اے پونڈ بھرا جا رہا ہے ویب سائٹس پہ, اور ایسی اس میں چیزیں ہیں, میں اس میں جانا نہیں چاہتا, رسپیکٹیو آڈینس ہے یہاں پہ, یوتھ ہوتی تو میں بات کرتا. لیکن اینی ہاؤ اس کی وجہ سے ڈیورسز ہو رہی ہیں, اس کی وجہ سے بیماریاں ہو رہی ہیں, اس کی وجہ سے وومن کی امیج چینج ہو رہی ہے لوگوں کے مائنڈس میں, وومن کو وہ ایک کھلونا سمجھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, آل دیز تھنگس. اوکے, آئی ڈونٹ وانٹ گو ان ڈیٹیل. اس پہ ہم پوری ایک ٹریننگ پروگرام کرانے لگے ہیں. وائل ابراہیم کو بلا رہے ہیں آسٹریلیا سے, جو ٹرینر ہیں, وہ 2 دن کی ٹریننگ کرائیں گے, لاہور میں کرائیں گے. آپ سب اس کو اٹینڈ کیجیے گا. اس کی ڈیٹیل یوتھ کلب لاہور کے پیج سے آپ کو مل جائے گی. ایڈورٹیزمنٹ انڈسٹری سے وہ ہمیں کیسے کر رہے ہیں گمراہ, کس طرح ہمیں برین واش کر رہے ہیں, اسلام سے ہمیں جو ہے وہ کمپلیٹلی متنفر کر رہے ہیں, کمپلیٹلی متنفر کر رہے ہیں اور ویسٹرن کلچر کی طرف لے جا رہے ہیں. ہر ایڈ میں ناچ گانا ہوتا ہے, چاہے وہ گالا کا بسکٹ ہو, چاہے وہ کشمیر بناسپتی ہو, چاہے وہ آل پر ملک ہو. ہر ایڈ میں پارٹی, گانا, انٹرمنگلنگ آف سیکسز اور آپس میں لڑکے لڑکیوں کا میل جول. کس لیول پہ وہ ہماری ایجوکیٹڈ یوتھ کو یہ میسیجز دے رہے ہیں کہ سب بکواس ہے, محرم نان محرم کا کنسیپٹ, اور انجوائے کرنا چاہیے لائف کو, اور پارٹی کرنی چاہیے. یو اونلی لیو ونس, ایک پل کا جینا ہے تو بس پھر مزہ کر کے جا, اس کے بعد کس نے کیا دیکھا ہے. اوکے, یہ چیز ہم قائل ہو چکے ہیں اس کے, لیکن ہمیں اس سے نکلنا ہے اور آپ لوگ نکل سکتے ہیں. تو ایڈورٹیزمنٹ انڈسٹری آپ کے سامنے کہ کس طرح فتنے جو ہے برپا کر رہی ہے, اور فیمنزم کو کس طرح پروموٹ کیا جا رہا ہے ایڈورٹیزمنٹ انڈسٹری میں, اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. آپ کی ہل جائیں گے آپ لوگ اگر میں اس کے کانسیکوینسز آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ چیزیں اسی طرح چلتی رہیں, ایڈورٹیزمنٹ میں ہمیں پرفیکٹ وومن دکھاتے رہے وہ, اوکے, خوبصورت عورتیں دکھاتے رہے, تو یقین کریں کہ ایک ایوریج لکنگ لڑکی کی شادی نہیں ہوگی آنے والے 10 سال میں, اور وہ آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے, اللہ معاف کرے. لکس اللہ نے بنائی ہیں اور ہر انسان خوبصورت ہے, لیکن اتنا گھٹیا معاشرہ بنتا جا رہا ہے کہ وہ بیچاری لڑکیاں جن کی وہ لکس نہیں ہے جو یہ خبیث لوگ دکھاتے ہیں, وہ ان میرڈ ہیں, ان کو کوئی قبول نہیں کرتا ہے. اور یقین کریں اگر یہی حالات رہے تو ان کی شادیاں نہیں ہوں گی. اب آپ پہ ہے آپ نے حالات چینج کرنے کہ نہیں کرنے. یقین کریں میڈیا کچھ نہیں کر سکتا, میڈیا صرف آپ کی وجہ سے چل رہا ہے. آپ کی ڈیمانڈ ہے تو وہ ایسی چیزیں دکھا رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کی وجہ سے, میری وجہ سے, ہماری وجہ سے. کوئی کچھ نہیں کر رہا. جس دن آپ کی پریفرنسز بدل گئی سب چینج ہو جائے گا. یہ آپ نے بدلنا ہے. ریٹنگز آپ دیتے ہیں, ٹی وی شوز کو سراہت آپ دیتے ہیں شیئر کر کے, سانگز کو آپ شیئر کرتے ہیں. آپ سے مراد میں بھی ہوں. اوکے, انسٹاگرام کا CEO سے پوچھا کسی نے, وہ ویڈیو یوٹیوب پہ موجود ہے, کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے انسٹاگرام اور یہ کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی میں اتنا کھو چکے ہیں کہ اب ہم زومبیز بن رہے ہیں. تو اس سے پوچھا سلوشن کیا ہے. اس نے کہا کوائٹ آنیسٹلی مجھے نہیں پتا, آئی ڈونٹ نو. میں بھی اتنا ڈیپینڈنٹ ہو چکا ہوں, مجھے بھی نہیں پتا. کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ شاید سلوشن پہاڑوں کی طرف جانا ہے جو حدیث میں مینشنڈ ہے. اوکے, ٹیکنالوجی سے دور. لیکن جب تک ہم اس کا حصہ ہیں تب تک بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن حکمت کے ساتھ. اب یہ سارے لیکچر کے بعد یہ ضروری نہیں کہ آپ اپنے بچوں جا کے مارنے لگ جائیں اور انہیں کہ آج سے سب کچھ بند ہے. آپ کو بہت حکمت کے ساتھ پیرنٹنگ کرنی پڑے گی. اوکے, پیرنٹنگ پہ پھر کبھی لیکچر ہوگا. اوکے, یہ ایک اور اسلامک ہمارا چینل ہے, ہمارے بھائی چلا رہے ہیں, ہیپی لائف چینل یوٹیوب پہ. اس پر بھی یہ میری سیریز آنے والی ہے پیرنٹنگ کے اوپر, الومیناٹی, سائنز آف ڈے آف ججمنٹ. وہاں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, اور میرے یوٹیوب چینل پہ بھی. فتنہ دجال, وائی وی نیڈ ٹو نو اباؤٹ دس فتنہ. یہ پکچر آپ کو کیا بتا رہی ہے؟ لیئرز ہی لیئرز ہیں. اس لیئر کے پیچھے ایک چہرہ چھپا ہوا ہے.
اور illusion ہو رہی ہے, میجک ہو رہا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. یقین کریں میں جتنا فتنہ دجال کو سمجھا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں, دجال لیئرز کے پیچھے چھپا ہوگا. لیئر سے مراد فزیکل لیئرز نہیں ہیں, آئیڈیولوجیکل لیئرز ہیں. دجال کی پہلی لیئر, ان سب لیئرز کو آپ کو پار کرنا پڑے گا اس سے پہلے کہ آپ اس کو ریکگنائز کریں کہ وہ دجال ہے. اس کی سب سے پہلی لیئر ہے مس انفارمیشن کی. مس انفارمیشن سمجھتے ہیں, غلط انفارمیشن. جس لیول پہ ہیومینٹی کو غلط انفارمیشن دی جا رہی ہے تھرو میڈیا, تھرو فیس بک, تھرو ٹویٹر, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ مس انفارمیشن کا دور ہے اور ہیومینٹی غلط چیزوں پہ بلیو کر رہی ہے, غلط ان کے عقائد بن چکے ہیں, غلط آئیڈیالوجیز بن چکی ہیں. اس کی پہلی لیئر ہے. دوسری اس کی لیئر ہے سائنس کی لیئر. میں سائنس کے خلاف نہیں ہوں, میں خود انجینئر ہوں. میں نے آپ کو سائنٹیفک آیاز بھی کوٹ کی, سائنٹیفک کانسیپٹ. اس سے مطلب سمجھے میرا کیا ہے. وہ لوگ جو سائنس کو ہی خدا سمجھ بیٹھے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس سائنس ہی ہر چیز ہے, سب سے پہلے تو وہ پکڑے جائیں گے دجال. اور بہت سے لوگ پکڑے گئے ہیں. بہت سے لوگ جو ریلیجس گھرانوں سے تھے, میرے دوست بھی ہیں ان میں کچھ, جب وہ باہر سے پی ایچ ڈی کرنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یار اصل دنیا تو یہ ہے, ہم تو پتہ نہیں ہمارے پیرنٹس کہاں ہمیں پھنسا کے رکھتے رہے ہیں. جس لیول پہ اس وقت پاکستان کی یونیورسٹیز میں ایتھزم سکھایا جا رہا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آپ لوگ گھروں میں ہیں, آپ کو نہیں پتا. میں یونیورسٹیز وزٹ کرتا ہوں, ہمارے بچوں کو دہریہ بنایا جا رہا ہے. ایتھزم, کرٹیکل انالیسز, کیا کیا سکھایا جا رہا ہے ان کو. اللہ معاف کرے, اگر آپ میں سے کچھ لوگ یونیورسٹی میں پروفیسر بن کے نہیں گئے تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا. اوکے, ہم نے صرف مسجد میں نہیں رہنا, ہم نے صرف خطیب نہیں بننا, ہم نے وہاں جا کے مقابلہ کرنا ہے. وہ 100 ہود بوائے نکال رہے ہیں لیکن ہم ایک بھی انٹلیکچوئل نہیں نکال رہے ہیں جو کسی یونیورسٹی کا ڈین بنے جا کے اور جو وہاں پہ جا کے مقابلہ کرے. لیکن وہ یہ کر چکے ہیں, بہت کچھ ہو رہا ہے. اینی وے, اس کی دوسری لیئر ہے سائنس کی لیئر. اس کے پاس ایسے ایسے معجزات ہوں گے, ٹیکنالوجی ہوگی کہ وہ 1 منٹ میں آپ کو امپریس کر دے گا. اوکے, اینڈ دین ہز تھرڈ لیئر از دا لیئر آف illusions. illusions کی ایک لیئر ہوگی, آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور بہت کچھ ہو چکا ہوگا آپ کے ساتھ. اوکے, برین واشنگ اس لیول کی ہو چکی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کتنا مینشن کیا ہے قرآن میں کہ شیطان کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دے, گمراہ نہ کر دے. اللہ کہہ رہا ہے رب العالمین, اس لیول کی برین واشنگ ہو چکی ہوگی کہ آپ کو صرف قیامت والے دن پتہ لگے گا کہ یہ ہو چکا تھا میرے ساتھ, انلیس آپ کو کوئی وارن کر دے. دس از ہز لیئرز. ان لیئرز کے پیچھے دجال ہے, اسی لیے اس کو بہت کم لوگ پہچانیں گے, ایون دو اس کے ماتھے پہ کافارہ لکھا ہوگا جو صرف مومن پڑھ سکے گا. اوکے, آپ کو دجال کے دور کے پلرز سمجھنے چاہیے, ماڈرن سویلائزیشن کے پلرز. سروائیول آف دا فٹسٹ, مائٹ از رائٹ, مٹیریلزم, کٹ تھروٹ کمپٹیشن, انڈیویجولزم, کیپٹلزم, سیکولرزم. یہ دجالی دور کے پلرز ہیں جن پر دجال کی سویلائزیشن کھڑی ہوگی اور ہم سب اس کے قائل ہیں انڈائریکٹلی. سروائیول آف دا فٹسٹ, خرگوش اگر اپنی حفاظت نہیں کرے گا بھیڑیا اسے کھا جائے گا, اس لیے خرگوش کو خود حفاظت کرنی ہے. انہوں نے وہ دور بنا دیا کہ غریب اور کمزور فیل ہے آج کے دور میں, جبکہ ہمارے نبی نے وہ دور بنایا تھا کہ کمزور کو اوپر لاتے تھے اور عمراء کو اور مضبوط لوگ کہتے تھے کہ اس کو بوسٹ کرو. لیکن ہم نے وہ دور بنا دیا کہ اگر کوئی کمزور بچہ ہے اس کو فوراً آؤٹ. سروائیول آف دا فٹسٹ. جو ولف ہے, بھیڑیا ہے, جو جھوٹ بولتا ہے, جو چلاکیاں کرتا ہے, وہ کامیاب ہے. دور ایسا بن چکا ہے نا. لیکن کامیاب وہی ہوگا جو اللہ کے اصولوں پہ چلتا ہے, اور میں نے ایسے بڑے کامیاب لوگ دیکھے, ٹھیک ہے, جو بزنس اللہ کے اصولوں کے مطابق آج کے دور میں بھی کر رہے ہیں اور وہ پیک پہ ہیں. مائٹ از رائٹ, جس کے پاس مائٹ ہے وہ رائٹ ہے. یہ دور ہم جی رہے ہیں. مٹیریلزم, دولت, دولت, پیسہ, تنخواہ. شادی کرنے سے پہلے صرف یہ دیکھتے ہیں لڑکی کا رنگ کیسا ہے اور لڑکے کا دیکھتے ہیں تنخواہ کتنی, بس اور کچھ نہیں. نمازی ہے جو بھی ہے ہمیں کیا. کٹ تھروٹ کمپٹیشن, گلا کاٹ کمپٹیشن. آپ کے سامنے یونیورسٹیز میں زومبیز کریٹ کر رہے ہیں, اسکولوں یونیورسٹیز میں. اوکے, ایک دوسرے کا گلا کاٹ دو, لیکن کمپٹیشن بہت سخت ہے, تم نے اوپر جانا ہے. انڈیویجولزم, صرف اپنی سوچو. کیپٹلزم, آپ کو پتا ہے کیپٹلزم از اے فلاسفی آف پروفٹ, پروفٹ اینڈ لاس, پروفٹ اینڈ لاس. ہر چیز پروفٹ اینڈ لاس کے مطابق دیکھو. مثال کے طور پہ اس سے دوستی کرنی ہے, اچھا فائدے کیا ہیں مجھے اس سے دوستی کرنے میں. سوٹا پلائے گا, اوکے, سنوکر کھیلے گا, اوکے, چیک لسٹ, اوکے, موویز دیکھے گا میرے ساتھ, چیک لسٹ. اس کے لیے نا دوستی, پروفٹ کے لیے. اور لاس کتنا ہے, یہ مینٹیلٹی ہماری بن چکی ہے.
اسی لیے ڈیورسز کی وجہ یہ سیکریفائس کرنا چھوڑ دیا ہے, کمپرومائز کرنا چھوڑ دیا ہے, پروفٹ لاس, پرفیکٹ امیج, مجھے یہ ملنا چاہیے, مجھے یہ ملنا چاہیے, ایوری ون از اباؤٹ می. اوکے, اینڈ دین سیکولرزم, یو نو اٹ, گاڈ کو نکال دو, لائف سے نکال دو. بس ٹھیک ہے, نمازیں پڑھو, کبھی کبھی جمعہ پڑھ لو, اس کے علاوہ گاڈ کا کوئی رول نہیں ہے ہماری زندگی میں. دس از دا دجالی سیویلائزیشن پلرز. آگے What is the biggest threat of Dajjal? اب biggest threat سنیں. نمبر 1 ڈیپینڈنسی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑے سے بڑا مومن آئے گا, چیلنج کرے گا اسے, لیکن جب دجال اسے اپنے دلائل دے گا بڑے سے بڑا مومن بھی قائل ہو جائے گا. صحیح حدیث. اتنا ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے اس پہ, اتنا ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے کہ چھٹکارا نہیں حاصل کر سکیں گے. اوکے, نمبر 2 He will corrupt the religious beliefs of people. Why so religious? اوکے, اور یہ ہو رہا ہے. ہر ٹی وی سیریز میں انٹلیکچوئل کون ہوتا ہے؟ ایتھیسٹ, اور سب سے لوزر کون ہوتا ہے؟ ریلیجس. وہ ریلیجن پہ بلیو کرتا ہے, بیچارہ پتھر کے دور کا ہے, اس کو کیا پتا. ہر ٹی وی سیریز میں ایسے. He will corrupt the religious beliefs of people through scientific literature, philosophy, psychology, sociology. Okay. Irresistible charm, wealth and knowledge. اس کے ہاتھ میں جنت ہوگی, دوزخ ہوگی, جہاں جائے گا نہریں لے آئے گا, جہاں جائے گا خزاں لے آئے گا. اوکے, آل دیز تھنگ. اور میرے نزدیک یہ اس کی جنتوں کا حصہ ہے, یہ ساری چیزیں, کیونکہ ہم ان میں کھو چکے ہیں. وہی سے زیادہ ان کی اہمیت ہے. قرآن حدیث جو ہے وہ یہاں سے سن کے یہاں سے نکالنا ہے, لیکن نہیں, ہالی ووڈ نے کچھ کہہ دیا تو 100% ٹھیک ہے, لیکن یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی یہ پہچان بنائی ہے. یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی یہ پہچان بنائی ہے, اور انفارچونیٹلی مسلمانوں نے نہیں بنائی. Narrated Abdullah bin Umar, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, while I was sleeping, I saw myself in a dream performing tawaf around the Kaaba. Behold, I saw reddish white. یہ میں آپ کو حدیث شارٹ کر کے بتاتا ہوں. دجال بیسیکلی حضرت عیسیٰ کا امیٹیٹر ہوگا. اس خواب کی انٹرپریٹیشن یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا, اور دجال ان کے پیچھے پیچھے طواف کر رہا ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہر وہ چیز کاپی کرے گا جو حضرت عیسیٰ کی ہے. اسی لیے مسلمانوں کا ایک طبقہ, اور کرسچنز تو یوں گئے, یہودی تو ویسے اس کا ویٹ کر رہے ہیں, اور مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ اسے حضرت عیسیٰ سمجھیں گے. ٹھیک ہے, ٹائم نہیں ہے ورنہ میں بہت ڈیٹیل میں آپ کو یہ بتاتا کہ ہاؤ. اوکے, سائنز آف دجال ارائیول. فرائیڈے خطباز میں اس کو مینشن کرنا بند, اور یہ ہو رہا ہے. میں نے تو لاسٹ, مجھے نہیں یاد آتا خطبہ دجالی فتنے پہ کوئی سناؤ. نمبر 2 یہ حدیث ہے, ارتھ کویک ول انکریز. نمبر 3 بلڈ شیڈ ول انکریز. ٹھیک ہے, بہت زیادہ. حدیث آف تمیم الداری, جس نے دجال سے جا کے ملاقات کی تھی, دجال نے 4 باتیں پوچھی تھی. نمبر 1 لیک تبریاس کا بتاؤ, سوکھی ہے کہ نہیں سوکھی, ابھی میرا ٹائم نہیں آیا. سی آف گیلیلی کا بتاؤ, ابھی نہیں سوکھا, ابھی میرا ٹائم نہیں آیا. اوکے, مجھے یہ بتاؤ کہ گارڈن آف بیسن ابھی تک کھجوریں ہیں؟ ہاں جی ابھی تک ہیں, جب وہ ختم ہو جائے گا تب میرا انتظار کرنا. چوتھا, کیا کوئی شخص آیا ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں, عربیوں کی طرف جی آیا ہے, اس کی بات مانو. دجال کہہ رہا ہے جھوٹا, کہتا ہے عربیوں کے لیے بہتر ہے, اس کی بات مانے. اور تمیم الداری نے جب آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک تو نے دجال سے ملاقات کی ہے, اور ہے تو وہ جھوٹا, لیکن اس نے یہاں پہ سچ کہا ہے. اوکے, وہ بھی کہہ رہا ہے اپنے نبی کی مانو. اینڈ دین ایٹریبیوٹس آف دجالز ایج, اگنورینس بہت ہوگی, ایکسٹریم کنفیوژن ہوگی, انہیلدی فوڈ اور فیک پیپل. انہیلدی فوڈ پہ میں پورا ایک لیکچر دے سکتا ہوں کہ اس وقت ہمیں خوراک کیا کھلائی جا رہی, جس کی وجہ سے ہمارا اراؤزل بڑھ رہا ہے, ہماری ڈیزائرز بڑھ رہی ہیں, اور ہمارے وہ ہارمونس نکلنا بند ہو گئے ہیں جو انسان کو فتنوں سے بچائیں. وہ ہارمونس نکلنا ہی بند ہو گئے ہیں اس خوراک سے. اوکے, کیونکہ جو میٹ ہم کھا رہے ہیں, جو برائلر چکن ہم کھا رہے ہیں, اٹس ویری ڈینجرس. اور فیمیلز کے آپ نے دیکھا ہوگا کنسیپشنز کے مسائل بڑھ چکے ہیں اولاد ہونے کے. اوکے, اور سی سیکشن ہیز بیکم ویری فیمس, نیچرل برتھ از ایلیمینیٹنگ. اس پہ خیر ایک ریسرچ ہے کہ کچھ فلورائڈ کا مسئلہ ہے, اور میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا جس کا مجھے علم نہیں ہے, اس لیے وہ میں بات نہیں کروں گا, لیکن یہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اوکے, اس پہ اگر آپ نے ڈاکیومنٹری دیکھنی ہے تو فوڈ انک FOODINC دیکھ سکتے ہیں. ریکگنائزنگ دجال, یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں, لیئر آف مس انفارمیشن, سائنٹیفک او, ایکسٹریم ایلوژن اور گلیمر. اتنا گلیمر ہوگا اس کے پاس کہ بندہ مجبور ہو جائے گا کہ یار اس کو تو فالو کرنا بنتا ہے. اوکے, حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
There will be days during which religious knowledge will be taken away and general ignorance will spread. Okay, ignorance spread हो जाएगी और हम उस दौर में रह रहे हैं जब बहुत ज़्यादा ignorance है, बहुत ज़्यादा misinformation है. Age of distractions, अल्लाह अकबर. ये हदीस सुने आप हैरान हो जाएंगे हदीस में क्या क्या है. ये बंदा चुप करके अपना काम कर रहा है और पीछे से जो मुश्किलात हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो आ रही हैं इसे खाने के लिए, बट ही इज़ परफेक्टली ओके विद इट. एज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पे गौर करें. मुअत्ता इमाम मालिक, बहुत लंबी हदीस है, मैं सिर्फ ये पढ़ूंगा. व युज़रबु अला रूसिहिमुल मआज़िफ़. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुर्बे क़यामत के नज़दीक कुछ लोग मेरी उम्मत में से आएंगे, अल खम्र, जो शराब को दूसरे नामों से बुलाएंगे, हलाल कर देंगे. व युज़रबु अला रूसिहिमुल मआज़िफ़, और उनके हेड्स पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे. अल्लाह अकबर. एंड ऑन देयर हेड्स, मैंने अरबी पढ़ के सुनाई, विल बी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. हाउ डिड ही नो इट? कैसे पता था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वॉकमैन का और हेडफोन्स का? ओके, ये एक इंटरप्रिटेशन है स्कॉलर्स की. एंड ऑन देयर हेड्स विल बी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. आगे सुने. हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने, एक लंबी हदीस है, तारुजुल फितन अला कुलूबि कल हसीर ऊदन ऊदा. इसकी आप इंटरप्रिटेशन सुने, बहुत लंबी हदीस है. ट्रिबुलेशन विल बी प्रेजेंटेड टू द हार्ट्स ऑफ पीपल लाइक अ रीड मैट वोवन स्टिक बाय स्टिक. लोगों को फितने प्रेजेंट किए जाएंगे क़यामत के नज़दीक एक मैट की तरह. यूं मैट लगा हुआ है और वो मैट स्टिक बाय स्टिक है. ऊदन ऊदा, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस. टीवी, पिक्सल, मैट क्या, एलईडी. ओके, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप देखें क्या क्या बातें हमें वो बता के गए. फितने उस चीज़ पे लोगों को दिखाए जाएंगे और लोग देखेंगे और लोग इतना इम्प्रेस होंगे कि क्या होगा उनका. ये मैंने जो अंडरलाइन की है दूसरी चीज़, ला यारिफू मारूफन वला यनकिरु मुनकरन. ना उनके लिए कोई चीज़ अच्छी रहेगी ना कोई चीज़ बुरी रहेगी, बल्कि उनकी अपनी एक रिलेटिव मोरालिटी बन जाएगी और वो खुद आलिम बन जाएंगे. वो कहेंगे कि जी ये अच्छा है ये बुरा है. ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है आज के दौर में. और ये किस वजह से? टीवी के फितने. भाई कोई चीज़ बुरी नहीं है, कोई चीज़ अच्छी नहीं है, बस ये अच्छा है ये बुरा है हम कह रहे हैं. मैं आपको हदीस सुना रहा हूँ, सही मुस्लिम की हदीस है, और ये पिक्सल्स का पूरा कॉन्सेप्ट है. रीड मैट, छोटे छोटे उसमें वो पिक्सल्स होते हैं. ओके, एंड देन ऑब्वियसली इसका फितना, ज़ॉम्बीज़ हमें बना रहे हैं, दज्जाली फितना. अबू सईद खुजरी कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाय द वन इन हुज हैंड इज माई सोल, द आवर विल नॉट बी एस्टैब्लिश अंटिल प्रेडेटर्स स्पीक टू पीपल. क़यामत नहीं आएगी जब तक जानवर बातें ना करने लगें. एंड अंटिल द टिप ऑफ अ मैन्स विप एंड द स्ट्रैप्स ऑफ हिज सैंडल स्पीक टू हिम. वो हंटर होता है ना, विप, जब तक उसके हंटर की, उसके विप का जो टिप है वो उससे बातें ना करने लगे. टेलीफोन, ओके, लंबी तार वाला जो इजाद हुआ था. एंड his thigh informs him of what occurred with his family after his left. His thigh, ये सेल फोन कहाँ रखा हुआ है मैंने? अपनी थाई के अंदर. एंड his thigh informs him, उसकी थाई उसे बताएगी कि उसकी फैमिली वालों का क्या हाल हुआ है जब he left. Look at this. थाई पे लैपटॉप थाई पे रखते हैं, ये थाई पे रखा हुआ है इसने टैबलेट. ओके, सो दिस इज वन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कॉलर्स. लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बातें बता गए हैं कि ये इल्म हमसे छुपाया गया है और ये इल्म हम तक नहीं पहुंचा है, लेकिन आज आप पे हुज्जत कायम हो गई है कि आपको पहुंच चुका है. ओके, और ये अब आपने अगलों को पहुंचाना है. किताबुल फितन जाके बस पढ़ लें, मिशकात की और सही बुखारी की, आपको सारी बातें पता लग जाएंगी कि गेम असल में है क्या. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार खड़े हुए बहुत हाई बिल्डिंग पे मदीना में और कहा कि मैं तुम पे फितने बरसते देख रहा हूँ जैसे बारिश के कतरे गिरते हैं. अल्लाह अकबर. और आज वो फितने हैं कि नहीं हैं? इस तरह के फितने, डिस्ट्रैक्शन इस लेवल की है कि नमाज का भी टाइम नहीं निकलता हमारी यूथ के लिए. एक तरफ वो पूरा लीग सिस्टम चल रहा है जी, वहाँ पे गेड़ा दिया हुआ है यूथ को, मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, एंड जिससे हमारा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं. रोनाल्डो मेरी फुप्पी का लड़का नहीं है, मेसी जो है मेरी खाला का लड़का नहीं. लेकिन ऑफ कोर्स देखें, इट्स ओके टू लाइक अ सर्टन स्पोर्ट्स. क्रिकेट मुझे भी पसंद है, लेकिन टाइम वेस्ट करने की बात हो रही है यहाँ पे. ओके,
فٹ بال کھیلنا ٹھیک ہے, فٹ بال دیکھنا بھی ٹھیک ہے ایٹ سرٹن لیول, پلیئرس کو پسند کرنا بھی ٹھیک ہے, بٹ پلیز ڈونٹ ٹریٹ دیم گاڈس, ڈونٹ ٹریٹ دیم آئیڈیلس, ڈونٹ ٹریٹ دیم ایز پرپز آف لائف. یہ فتنے ہیں, یہ ڈسٹریکشنز ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ 3 لوگ غار میں بند ہو گئے تھے اور ہر بندے نے پھر اللہ کو اپنا ایک عمل پریزنٹ کیا. سنیے حدیث صحیح بخاری کی. ایک نے کہا میں اپنے ماں باپ کو پیالہ لے کے کھڑا رہا, غار کا پتھر پیچھے ہو گیا تھوڑا. دوسرے نے کہا میں گناہ کرنے لگا تھا, مجھے اللہ آپ یاد آ گئے. تیسرے نے وہ کوئی بزنس کہا کہ میں ایک بندے سے بکری لی تھی, اس کے بچے ہوئے وغیرہ وغیرہ یہ چیز. آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کا کوئی ایسا عمل ہے جو آپ اللہ کو پریزنٹ کر سکیں کہ اللہ پیک پہ تھی میری چیز لیکن صرف آپ کی خاطر. میں آپ کو ایک اپنی بات بتاتا ہوں کہ کرکٹ مجھے پسند ہے, میں دیکھتا بھی ہوں. 2010 کا ورلڈ کپ تھا, شاہد افریدی بیٹنگ کر رہا تھا, فائنل تھا سری لنکا ورسز پاکستان. عشاء کی اذان ہوئی اور میرا اتنا دل کر رہا تھا کہ یار افریدی کی اننگز دیکھنی ہے, بٹ میں عشاء کی نماز پڑھنے گیا, اپنے نفس پہ قابو کر کے پہلی صف میں جا کے کھڑا ہوا. تو آئی تھنک کہ یہ بڑا کارنامہ میری طرف سے ہے کیونکہ ظاہرہ اس کی بہت زیادہ چاہ تھی. تو میں آپ سے کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ کا کوئی عمل ہے؟ یہ کوئی عمل نہیں ہے, بلیو می, فرض نماز تھی, یہ مجھے جانا ہی جانا تھا. میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ انفارچونیٹلی ہم اس دور میں ہیں کہ یہ بھی بہت بڑا عمل بن گیا. تو کیا آپ کا کوئی ایسا عمل ہے جب پیک پہ آپ کی چیز ہو اور آپ اس کو چھوڑ دیں اللہ کے لیے, کسی کو معاف کر دیں اللہ کے لیے, اوکے, جب پیک پہ غصہ ہو آپ کہیں یار اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ کر دے گا. یہ ہوتے ہیں نا عمل پریزنٹ کرنے والے. تو جو فتنے ہماری طرف آ رہے ہیں, جس سویلائزیشن کا ہم حصہ ہیں, اتنی ڈسٹریکشنز ہیں, اگر آپ نے بیلنس نہیں رکھا لائف میں, یہ فتنے آپ کو دھجیاں آپ کی اڑا دیں گے, آپ کو بہا لے جائیں گے. سیلاب ہے پورا, آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے. 40 سال بعد جا کے آپ کو پتہ لگے گا کہ میرے ساتھ گیم کیا ہوئی ہے. اوکے, سو پلیز ٹیک کیئر آف آل دیز تھنگس. ڈوپامین زیادہ نہ لیں, ڈوپامین بہت خطرناک چیز ہے, ڈوپامین سے بچیں. ڈوپامین ایک ایسا کیمیکل ہے جو انسان کو موٹیویشن دیتا ہے, اس کے کچھ گڈ یوزز بھی ہیں. جب آپ کی کوئی تعریف کرے آپ کا ڈوپامین نکلتا ہے باڈی سے, جب آپ کو کوئی اپریشیٹ کرے. لیکن اگر ڈوپامین اتنا بڑھ گیا کہ آپ کو عادتیں ہی تعریف کی ہو گئیں, تو پھر یقین کریں آپ زومبی بن جائیں گے. اور ہماری یوتھ, اللہ رحم کرے ان پہ, اللہ انہیں نکالے اس چیز سے. یہاں پہ جتنی یوتھ بیٹھی ہے پلیز نو دس, ڈوپامین ہر اس چیز سے ملتی ہے جو تسکین دینے والی چیز ہے. اوکے, گیمز کھیلنے سے ڈوپامین ملتی ہے. اکارڈنگ ٹو ریسرچ, جو بچہ آدھا گھنٹہ PS4 فیفا کھیلتا ہے وہ سگریٹ کی 1 ڈبی پی جاتا ہے. ایکویلنٹ, ہی ہیز دی ڈوپامین ایکویلنٹ ٹو این اماؤنٹ آف پورا سگریٹ کی ڈبی. اوکے, فیس بک پہ جب ہمیں ایک لائک ہوتا ہے وہ سگریٹ کے 1 سگریٹ کے ایکویلنٹ. اوکے, ہر وقت جب آپ ڈوپ لے رہے ہوں گے, گیمیں کھیل رہے ہیں, اور کوئی اسپرچویلٹی نہیں ہوگی آپ کی روٹین میں, کوئی نماز نہیں ہوگی, کوئی ذکر نہیں ہوگا, کوئی تلاوت نہیں ہوگی, کوئی اللہ نہیں ہوگا, کوئی اسپرچویلٹی نہیں ہوگی, تو آپ کیا بنیں گے؟ ڈوپامین لے کے زومبیز بنیں گے آبویسلی. پھر یو ول آلویز سے می 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 می, مجھے دو, میرے ساتھ کیوں نہیں ہوا. تو یہ جو می جنریشن ہم بنا رہے ہیں, ایک تباہ کن جنریشن ہے جو صرف اپنا سوچتی ہے اور کسی کا نہیں سوچتی. تو اس کیمیکل سے بچیں. یہ اچھا بھی ہے لیکن اس کی اوور ڈوز تباہ کر دے گی آپ کو. پلیز بیلنس رکھیں. میری اگر سجیشن چاہیے, دن میں گھنٹے سے زیادہ گیم نہ کھیلا کریں, اس سے زیادہ اوور ڈوز ہے. اور فورٹ نائٹ اور یہ فضول گیمیں, اوکے, وہ کھیلنی پڑتی ہیں. پیئر پریشر اتنا زیادہ ہے ہمارے بچوں پہ, وہ بھی کیا کریں, مذاق اڑتا ہے نا, وہ بتانا ہوتا ہے انہوں نے جا کے میں نے بھی فورٹ نائٹ کھیل لی ہے تاکہ میری عزت ہو. تو بیٹا آپ نے ہی یہ سویلائزیشن چینج کرنی ہے, آپ نے اسٹینڈرڈ چینج کرنے, آپ نے دوسروں کے مطابق نہیں ڈھلنا کہ میں نے اسے جا کے بتانا ہے. آپ نے ڈیفینیشن چینج کرنی ہے. مسلمان تو لیڈر ہے, آپ نے اسے کہنا ہے کہ میں اس گیم کی بجائے کل یہ بک پڑھ کے آیا ہوں, تم نے ٹائم ضائع کیا اور میں نے کچھ اچھا کیا. اوکے, یہ ڈیفینیشن تو آپ نے چینج کرنی ہے. اینی ہاؤ, اللہ آپ سب کو فتنہ دجال سے بچائے اور اس طرف جانے سے آپ سب کو بچائے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. بہت سی باتیں ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں, بس آخری بات تو ٹرانس ہیومنزم والی کروں گا. یہ بہت بڑا ایجنڈا ہے, فتنہ دجال ہے الومیناٹی کا, کہ مشین بنا دو انسان کو, ان کی اسپرچویلٹی کل کر دو, تباہ کر دو, روحانیت بالکل نکال دو ان کے سینوں سے, اور ان کو مشین کی طرح سنگ دل بنا دو, ان کے کوئی ایموشنز نہ ہوں. میں
قسم کھا کے آپ کو کہہ رہا ہوں, میں اے لیول کے بچوں سے ایک بار دین کی بات کرنے گیا اور میں اتنی ایموشنل احادیث سنا رہا تھا, لیکن مجال ہے کہ ان کے چہرے پہ کوئی ایکسپریشن آ جائے. ظاہر ہے دل سخت ہو چکے نا, اللہ رحم کرے. ڈوز لے کے اب کوئی ایموشنز نہیں ہے, کوئی رونا نہیں آتا, کوئی آنسو نہیں نکلتے, کچھ نہیں ہوتا ہے. اوکے, اور آنسو نکلتے ہیں تو اس بات پہ نکلتے ہیں کہ امریکن آئیڈل میں وہ میرا فیوریٹ بندہ تھا وہ ہار گیا, وہ نکل گیا, اس بات پہ آنسو نکلتے ہیں. لیکن احادیث پہ, قرآن پہ آنسو نہیں نکلتے. تو پلیز, ٹرانس ہیومنزم کیا ایجنڈا ہے؟ بلیو می, دس گیجٹ ان مائی پاکٹ از ٹرمینیٹر. ٹرمینیٹر مووی دیکھی ہے آپ نے؟ انسانوں کو ٹرمینیٹ کرنے آیا تھا نا ٹرمینیٹر, یہ ٹرمینیٹرز ہیں. اٹس ریئل. یہ آپ کو ٹرمینیٹ کر دیں گے اگر آپ نے ان کو کنٹرول نہ کیا. یہ آپ کو زومبی بنا دیں گے. لوگوں کو رات سونے نہیں دیتی یہ چیز. اوکے, اس کا نشہ بہت زبردست ہے. پلیز سیل فونز یوز کم کریں. ڈوپامین ہے یہ, ڈوپامین ہے یہ آپ کو زومبی بنا دے گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا. آپ انسینسٹیو بن جائیں گے, سست بن جائیں گے, آپ کو شارٹ کٹس کی عادت ہو جائے گی, محنت سے آپ بھاگنے لگیں گے, آپ کی لگن ختم ہو جائے گی, اور زندگی میں پریکٹیکل لائف میں آپ کو اتنے مسئلے آئیں گے کہ آپ میری باتیں یاد کریں گے, کسی نے اسٹیج پہ آ کے ہمیں وارن کیا تھا. اوکے, سو پلیز, یہ سارا فتنہ دجال ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں. دجال کو پہچاننے کی کوشش کریں. حل صرف کیا ہے؟ دین سے جڑ جائیں. اس کے علاوہ کوئی میرے پاس منجن نہیں ہے, کوئی چورن بیچنے کے لیے نہیں ہے, کوئی ہائی فائی باتیں نہیں ہیں. اپنے بچوں کو بچا لیں, دین کے ساتھ انہیں کنیکٹ کریں, ایسے لیکچرز کروایا کریں جن میں یوتھ انٹرسٹ لیں, ان کو فتنہ دجال سے وارن کریں, ان کو ایسے کلبز کے ساتھ اٹیچ کریں جہاں روحانیت ڈسکس ہو رہی ہے. چاہے وہ زبردستی کرنی پڑے, آپ کو زبردستی کرنی پڑے گی, لیکن ان چیزوں سے آپ کو انہیں نکالنا پڑے گا. اور جو یوتھ خود عقل مند ہے وہ خود بیلنس رکھے, ان چیزوں سے جان چھڑوا لیں. ہر چیز کا ایک ٹائم رکھیں. امریکنز یہ ریئلائز کر چکے ہیں, وہ کر رہے ہیں چیزیں, میں آپ کو ڈاکومنٹری سے پروو کر سکتا ہوں. وہ ایڈکشنز چھڑوا رہے ہیں اپنی. سلیکون ویلی کے 80% امپلائیز کے بچے ٹیکنالوجی فری سکولز میں پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں 14 سال سے پہلے انہیں ہاتھ نہیں لگانے دینا ہم نے ٹیکنالوجی کو. سلیکون ویلی کے امپلائیز بتا رہا ہوں آپ کو. اوکے, وہ گارڈننگ کراتے ہیں اپنے بچوں کو, وہ اسپورٹس کراتے ہیں اپنے بچوں کو, جم کراتے ہیں, سوئمنگ کراتے ہیں. اور ہمارا بچہ, ہمارا حال یہ کہ قرآن حفظ کر لے تو ہم اسے آئی فون گفٹ کرتے ہیں. وہ سارا افیکٹ نلیفائی ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, ڈسٹرائے ہو جائے گا. یہ بہت خطرناک کھلونا ہے. اوکے, سو پلیز, اور بیلنس رکھیں, سختی زیادہ نہ کیجیے گا. یہ لیکچر سن کے اپنے بچوں کے ساتھ ان کو حکمت کے ساتھ سمجھائیں, پیار سے سمجھائیں, ان کے آنکھیں کھولنے کی کوشش کریں, اور سب سے بڑی بات ان کے لیے دعا کریں. ماں کی دعا, اور ماؤں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, بڑی ایفرٹ کر رہی ہیں, اور ماؤں کی دعا لگتی ہی لگتی ہے. ابھی نہیں لگ رہی, لیکن آپ دیکھیں گے وہ دعائیں ضرور لگیں گی اور آپ کی ساری ایفرٹس رنگ لائیں گی. اوکے, اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ, آپ نے ورک شاپ اٹینڈ کی, ان باتوں کو پھیلائیے. اجازت دیجیے, میرے یوٹیوب پہ لیکچرز موجود ہیں. اس سورہ کہف اور دجال سن لیں. 6 لیکچرز ہیں میرے, جس سے میں نے ثابت کیا کہ سورہ کہف کس طرح چھٹکارا دے گی آپ کو ان فتنوں سے. 6 لیکچرز ہیں. محمد علی یوتھ کلب لکھیں گے آپ یوٹیوب پہ جا کے تو آ جائے گا. اس کو پلیز سنیے گا, دوسروں تک پھیلائیے گا. میرے لیے بھی دعا کیجیے گا, اللہ ہمیں بھی محفوظ رکھیں, اللہ ہم سب کو معاف کریں. کچھ غلط کہا اس کے لیے معافی ہے, اور جو بھی اچھا تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا, جو برا تھا شیطان کی طرف سے تھا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.